ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور اس کے مین پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہوا شافی. بھائی مریض 5000 میں نے لیا ہے، میں نے پڑھا ہے نا جی، میں اپنی عقل استعمال کر رہا ہوں، میں اپنا وقت تمہیں دے رہا ہوں جی، میں نسخہ بھی لکھ رہا ہوں، یہ مارکیٹ سے لے لینا، لیکن شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اس نے دے دی ہے. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ وہ لکھتا ہے ہوا شافی، وہ لکھتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ شفا دیتا ہے. اب حقیقت کی یہی میرا عقیدہ ہے نا، شفا دینے والا اللہ ہے. جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں وہی شفا عطا فرماتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ اپنے ایک بندے کو بلا کر کہتا ہے میں بیمار ہو گیا تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، میں بیمار ہو گیا، اللہ بتاتا ہے میں بیمار ہو گیا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا. اب وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو کیسے بیمار ہوگا، تو مولا سب کچھ کرنے والا ہے، تو سپر پاور ہے، طاقت ہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے، بیمار تو میں ہوں. مولا تو کب بیمار ہوا؟ اب غور کرنا آگے اللہ کیا ارشاد فرمایا، وہ تیری گلی میں، تیرے محلے میں، تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ بیمار ہو گیا تھا، تیرے پڑوس کے اندر، تیری گلی کے اندر، تیری ہمسائیگی کے اندر میرا ایک بندہ بیمار ہو گیا تھا. اگر تو اس کی عیادت کرنے چلا جاتا، تو اسے پوچھنے چلا جاتا نا جی، وجدتنی عندہ، میں رب بھی وہیں پر ہوتا. وجدتنی عندہ، میں رب بھی حدیث کی مٹھاس کو سمجھیے گا، حدیث کی چاشنی کو سمجھیے گا کہ حدیث ہمیں کہہ کیا رہی ہے. وہ دکھی ہے، وہ سسکیاں لے رہا ہے، اللہ فرماتے میں اس کے پاس ہوں. اگر تو اسے پوچھنے کے لیے آ جاتا نا، ہوتا کیا بس یہی تھا نا جی، اس گلی سے اس گلی میں آنا تھا نا، اپنا دروازے سے نکل کر اس دروازے میں ہی داخل ہونا تھا نا کہ ادھر اللہ کا بندہ بیمار ہے، وہیں پر ہی تو جانا تھا نا تو نے جی. بس وہاں جاتا نا تو ہوتا کیا، وجدتنی عندہ، میں بھی اسی دکھی کے پاس ہوتا، میں اللہ بھی اسی دکھی کے پاس ہوتا. اب بات سمجھ میں آ گئی. ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ اور بھی ہے نا، میرے آقا ارشاد فرماتے جو کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے چلا جاتا ہے نا جی، تو وہ جنت کے باغوں کے پھل کھا رہا ہوتا ہے جی. واپس آنے تک اس کی کیفیت ہی ہوتی ہے کہ جب بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے نا، بندہ گھر سے نکلتا ہے، ارادہ کیا، یار وہ میرا دوست حاجی صاحب ہے، وہ میرا بیلی کلاس فیلو ہے، وہ ہمارا جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا وہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، تایا ہے، نانا ہے، وہ بیمار ہو گیا، میں اسے پوچھنے کے لیے جاتا ہوں. خدا کی قسم جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو جنت کے پھلوں میں جا رہا ہوتا ہے. اب سے تک تیری کیفیت ہی ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اگر اس دکھیے کو پوچھ لیتا ہے مجھے پوچھ تو میں وہاں ہوتا. وجدتنی، اگلا لفظ بڑا پیارا ہے. اللہ فرمایا ایک اور بندے کو اللہ بلا لے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا بیلی میں بھوکا ہو گیا، بھوکا تھا، اور بھوک کی وجہ سے میں نے تیرے دروازے پر آ کے دستک دی تھی کہ مجھے کھانا دے دے، تو نے مجھے کھانا ہی نہ دیا، تو نے مجھے کھانا ہی نہ دیا. اب آگے بندہ کیا کہے گا، مولا کریم تو رازق ہے، مولا تو دینے والا ہے، تو کب کھانے مانگے تھا تو نے مجھ سے، مولا تو کھائے تو وہ مجھے جس کا جسم، مولا تو جسم سے بھی پاک ہے، تو نے مجھے کب کھانا مانگا تھا، میں نے تجھے نہیں دیا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ تیرے بوئے پر آیا تھا، میرا بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا نا جی، اور اس نے کھانا مانگا تھا. اگر تو اسے کھانا دے دیتا نا جی تو یوں سمجھا میں رب کو دے رہا ہوں اور آج اس کے اجر بھی پا لیتا. اب سمجھ آئی نا آپ لوگوں کو جی. ایک اور بندے کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، ارشاد فرمائے گا بیلی ادھر آ. جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا مجھے پیاس لگ گئی تھی، میں نے تو اسے پانی مانگا، تو نے پانی نہ دیا، مجھے پیاس لگ گئی تھی
میں نے تیرے سے پانی مانگا تھا، اور یہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا تھوڑا سا بول لیں گے نا، اللہ کہہ رہا ہے جو نیچے سے ہمارے لیے پانی نکالتا ہے۔ قرآن میں ہے نا، سورہ ملک شریف ہے، سورہ ملک شریف ہے نا، اللہ فرماتا ہے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ زمین میں جو پانی ہے میں اس کو نیچا کر دوں، کوئی ہے جو اس کو نکال کر لائے تمہارے لیے؟ بھائی یہ ڈونکی 80 فٹ بور کرتے ہو پانی آ جاتا ہے؟ یہ نہیں آتا۔ ہلکے کا 60 فٹ بور کرتے ہو پانی آ جاتا ہے۔ ٹیوب ویلوں کا بور 200 250 300 فٹ کرتے ہو پانی آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں اسے گہرائی نیچے ہی کر دوں، یہ تو ساری رونقیں تو اسی نے لگا رکھی ہے، یہ ہمارے لیے ہے نا سب کچھ ہے۔ اوپر زمین پر زمین بچھا دے، نیچے پانی رکھ دیا ہے، سارے خزانے رکھ دیے، اور وہ پھر پوچھ رہا ہے بندے میں نے تو اس سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہ دیا، تو بندہ پھر عرض کرے گا مولا تو نے مانگا کب تھا؟ اللہ فرمائے گا وہ میرا ایک بندہ پیاسا تھا، میرا ایک بندہ پیاسا تھا، اور وہ اس نے تو اسے پانی مانگا تھا، اگر تو اسے پانی دے دیتا نا جی، آج میرے پاس اس کا سوال پانی تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہی بزرگان دین کی تعلیمات ہے۔ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا ہے، اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دو جی۔ کسی دکھیے کو دیکھ کر تمہارے دل میں ایک ہیجان سا پیدا ہو جائے اور تم برداشت نہ کر سکو، اور تمہارا دل میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جائے نا جی، پر میں سمجھ لوں کہ تمہارے اندر انسانیت ہے۔ اور اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے جی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور تو کھڑا ہی نہیں، کہتا مجھے جلدی ہے، بھاگ کے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے تیرے اوپر انسانیت شرما رہی ہے۔ انسانیت تیرے اس رویے کو دیکھ کر وہ شرما رہی تھی۔ ایک دکھیا اس کے جسم ایکسیڈنٹ میں جو ہوا نا، اس کا لاشا تن وجود جسم باڈی بالکل کریش ہو چکی ہے جی، اور تو وہاں کھڑا ہو کر اس کے اعضاء کو جوڑنے کی بھی تیرے پاس ہمت نہیں تھی۔ کیا پتا کہ تو بھی گھر پہنچتا یا نہیں پہنچتا، تجھے کیا پتا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک عورت ہے، وہ کنجری ہے، برے ارادے سے جا رہی تھی، آگے دیکھا تو کنویں پر ایک کتی یا پیاس سے تڑپ رہی تھی، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور جوتے سے باندھا اور کنویں سے پانی نکالا، کتی کو پلایا۔ جب اسے پانی پلا دیتی ہے نا وہ کنجری سے عورت، کتی کو پانی پلاتی ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے جی؟ جب وہ پیٹ بھر جاتی ہے، رج جاتی ہے، سیراب ہو جاتی ہے نا، وہ تو چلی گئی نا جی۔ اب یہ عورت اپنے پیچھے کی طرف جا رہی ہوتی ہے نا، جب آگے جاتی ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے پیچھے گھر بھیجو۔ مولا کیوں؟ فرمایا اب ہماری ہو گئی ہے، یہ اب ہماری ہو گئی۔ مولا کیسے؟ ابھی توبہ تو اس نے کی نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کچھ ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بس جو بھی ہے نا یہ میری ہے، اب یہ نیکوں میں نے اسے شامل کر دے۔ مولا کیا وجہ؟ فرمایا اس نے کتی کو پانی نہیں پلایا، اس نے کتی کو پانی نہیں پلایا۔ فرمایا پھر کتی کو پلانے سے مولا پھر تیرا قرب مل جاتا ہے، تیری ولایت مل جاتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے مل جاتے۔ مولا کیوں؟ فرمایا کہ اگر وہ کتی پر رحم کر سکتے ہیں، میں اس پر رحم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس کتی جانور پر رحم کر سکتی ہے، بری ہے، جہان کی گندی ہے، لیکن یہ تو ہے نا کہ یہ بھی تو مخلوق کے خدا ہے نا، اس کے دل میں یہ بات آ گئی اگر وہ میری مخلوق پر رحم کر سکتے، ترس کرتے ہیں، تو پھر میں بھی تو رحمان ہوں نا، میں بھی تو پھر رحمان ہوں نا۔ یہ ہے عزیزان گرامی جو تعلیمات ہمیں اولیاء کرام سے ملتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی صاف ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ آپ جب یہ قرآن مجید فرقان حمید ایک سورہ مبارک آپ پڑھتے بھی ہوں گے، نماز میں بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن میں ظاہر آپ تلاوت بھی کرتے ہوں گے، اکثر ہمارے قاری صاحبان بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فوائل للمصلین،
جو نمازی ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ مولا کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ کون سے نمازی؟ فرمایا ایک تو وہ جو نماز میں سستی کالی کرنے والا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جو ریاکار ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور تیسرا فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، فرمایا یتیموں کو دھکے دینے والا بھی جہنم میں جائے گا، چاہے ماتھے پر محراب بھی کیوں نہ پڑا ہوا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ماتھے پر محراب پڑا ہوا ہے جی، دھکے یتیم کو دیتا ہے۔ فرمایا تیری تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسانیت ہے نہیں، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے، قرآن کی اسی سورت کی آخری آیت کتنی پیاری ہے، اللہ فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، سب کچھ کر رہا ہے، کسی کو برتنے کی چیز مانگ بھی نہیں دے سکتا۔ اگر ہمسائے کی طرف سے یہ بات آئی گئی ہے نا جی، چلو یار ادھر سے کوئی بڑی دیگچی لے آج ہم نے چاول پکانے، تو تیرے منہ پر بل پڑ جاتے ہیں، تو دیتا نہیں ہے جی۔ فرمایا اگر ان کے ہاں کوئی چمچی کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ بھی تو نہیں لے دیتا، اگر سوئی دھاگے کی ضرورت پڑ گئی ہمسائے کو، فرمایا وہ تو دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے جی، اور کہتا ہے میں بڑا نمازی ہوں۔ فرمایا رب فرماتے مجھے ایسے نمازیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں انسانیت ہی نہیں ہے۔ اور جب سمجھ لو اگلی بات بھی سمجھ، جب انسانیت آ جائے گی، یہ درس ہے اولیاء ولایت، اسی کو اولیاء اللہ کے نیک بندے بناتے ہیں، اور پھر جب یہ چیز ان میں آ جاتی ہے، پھر ان کا ایک ایک سجدے کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ جب خلوص والے سجدے ملیں گے تمہارے اندر جی، وہ پیار والے سجدے ہوں گے نا جی، پھر جب تو سر سجدے میں رکھے گا نا جی، پھر سر اٹھانے کو جی نہیں کرے گا تیرا، کہ جب تیرا دل بغض سے صاف ہوگا، تیرا سینہ کینے سے صاف ہوگا، حسد سے تیرا سینہ صاف ہوگا، بالکل کلیئر کر کے سینے کو آئے گا، اور آ کے پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکائے گا نا جی، پھر جلوے اسی کے نظر آتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، وہ نماز ہے نا ہماری جی، نماز کو ذرا دیکھیے اس بات کو، حدیث جبریل ہے کہ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، محسوس نہ کرنا، میں نے بھائی سے کہا تھا مجھے بخار ہے آج کل 3-4 دنوں سے، تو مجھے نزلہ بھی ہے، لیکن یہ ہمارے حکیم صاحب جو ہے نا جی، یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے ٹکڑے جو اکٹھے کرتے رہتے تھے، اور انہی ٹکڑوں پہ پل کے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ ان کا بھی تو حق ہے نا، جتنے بھی 10 ساتھی بیٹھے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، ماسٹر صاحب ہو گئے، یہ بھائی ہو گئے، یہ دوست ہو گئے، میں حاج صاحب تو ظاہر اپنی ہیں، میں جب پڑھتا تھا نا مصباح العلوم میں، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب 99-90 کی جب میں نے حفظ یہاں پر شروع کیا تھا، تو یہ چہرے اس وقت بھی مجھے نظر آتے ہیں، تو اس لیے میں ان چہروں کی آج بھی اسی طرح قدر کرتا ہوں کہ لوگوں کا حق ہے۔ اگر یہ لوگ قربانی نہ دیتے، دین کے لیے وقت نہ نکالتے، مدرسے کے لیے ٹائم نہ نکالتے جی، تیری میری دکان پہ جا کر، آپ کی دکان پہ جا کر، آپ کے دروازے کے جا پر جانا، کچھ اکٹھا نہ کرتے تو کہاں مدرسے چلتے جی، کون پڑھتا تھا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں عزیزان گرامی جنہیں اللہ نے دین کی خدمت کے لیے چنا ہوا ہے، چنا ہوا ہے، اور یہ بہت اچھی ڈیوٹی ہے کہ اگر تم سے اللہ تمہارا دین کا کام لے رہا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ تمہارا رب تم پر راضی ہو چکا ہے۔ جس سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے نا جی، وہ کسی حوالے سے بھی لے رہا ہے نا جی، دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی دین کا کام کریں گے تو دین کو عزت مل جائے گی، نہیں، کام ہم دین کا کریں گے عزت ہمیں ملتی جائے گی۔ یہ ہے وہ دین کی وہ برکات ہوتی ہیں، اسی لیے دین کے لیے وقت نکالنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی خیر فرمائے۔